اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل اعمال، فضائل رمضان، حصہ 3۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے، یعنی جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولے کی اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے، جبکہ ابھی روزہ کھلا ہے اور آئندہ تراویح کا سحم ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں 1.25 پارہ پڑھنا یا سنانا، اور اس کے بعد آدھا گھنٹے کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2-2.25 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے ہیں، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، اور صبح سے نصف گھنٹے قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے، اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک، اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذلول جہود تحریر فرماتے۔ بذلول جہود 5 جلدوں میں مکمل شہر ابو داود کی ہے، اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھا کرتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے، اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے، اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل الجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں، اور کچھ کتب بینی میں بذل الجہود اور وفاء الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھیں۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا۔ تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا، اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کی اتباع تو ہر شخص سے نبھنا بھی مشکل ہے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کہ یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن اور رات تلاوت کا ہی ہوتا تھا، اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھا۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے 1-2 فنجان نوش فرمائیں، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے، اور حد الوسط پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے، یعنی بڑھ کر ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کرنے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جا سکتا ہے۔
اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہیں، کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل جلالہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا کیے گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے، اور مشائخ کا معمول حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے میں قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان بھائی بہن مظلوم ہیں اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، اور رمضان المبارک کے یا اللہ فرائض نوافل کو ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔